السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقامه آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایک بک انگریز بنائی ہے، توجہ، ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے. اوے فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن. الہی تمنا ہے میری اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں. مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بھلا واسطہ. میرے قابل احترام بزرگ و نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دی خاص توفیق دے نال اسی سب اللہ دے گھر جمع ہویا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. آج دی حاضری اللہ قبول فرما کے میرے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. میں جری آیات مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک، میں جری آیات مبارکہ تہاڈے سامنے تلاوت فرمائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ دے اندر نا قرآن پاک دی عظمت، قرآن پاک دا شان اور قرآن پاک دا مقام بیان فرمایا. میں انشاءاللہ العظیم مختصر وقت دے اندر تہاڈے سامنے قرآن دی عظمت، قرآن دا مقام اور قرآن دا شان کیا ہے، اور جڑے لوگ اس قرآن پاک نو پڑھنے والے، قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے، قرآن نو سننے والے، اللہ دے ہاں انہاں لوگاں دا کتنا بڑا مقام تے مرتبہ ہے. وہ لوگ اللہ دے ہاں کس قدر پروٹوکول حاصل کریں گے. آئیے ذرا سب تو پہلے میں تواڈے سامنے نا اللہ دے قرآن دا تعارف کراواں گا انشاءاللہ. اس تو بعد پھر اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیثاں تواڈے سامنے پیش کراں گا. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات اندر
اس دنیا اندر قرآن پاک تو بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، قرآن تو بڑھ کے کوئی اعلیٰ چیز نہیں، کوئی افضل چیز نہیں۔ اگر دنیا دے اندر سب تو بلند و بالا کوئی چیز ہے، اگر کوئی اعلیٰ تے افضل ہے، وہ اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں، اے او قرآن ہے۔ اللہ دی قسم رمضان دا تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ اے او قرآن ہے، اللہ تعالی نے قرآن پاک نو رمضان المبارک دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اللہ آئیے ذرا اللہ دا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا قرآن ہے نا، قیامت والے دن بندے دے حق اندر اللہ دی عدالت اندر ایک قرآن سفارش کرے گا، اور انہاں لوگاں دی سفارش کرے گا جڑے لوگ اس قرآن نو دل لگا کے پڑھنے والے، جھوم جھوم کے پڑھنے والے، لذت لے لے کے پڑھنے والے، اور بڑے شوق دے نال قرآن نو سننے والے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا کہ جڑا بندہ رمضان المبارک اندر قرآن پڑھے گا، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس بندے نو 10 نیکیاں عطا کر دینے۔ سبحان اللہ۔ یہ تے عام دنوں دی گل ہے نا، تے بالخصوص جڑا بندہ اس رمضان المبارک اندر قرآن دا ایک حرف پڑھے گا، میرے محترم بھائیو، ایک نیکی اللہ 70 دے برابر عطا کرے گا۔ بے شمار اللہ تعالیٰ تواڈے نامہ اعمال نیکیاں لکھ دے گا اگر تسی قرآن نال پیار پاؤ گے، قرآن نو محبت دے نال پڑھو گے، قرآن نو ذوق دے نال سماعت کرو گے۔ آئیے ذرا بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں، اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا جھوم جاؤ جھوم جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے، درود پاک محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال سارے پڑھیا کرو، مل کے پڑھیا کرو، اور با آواز بلند پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بولیا۔ مال کے کائنات نے قرآن دا تعارف کرایا، بلکہ میں تے انج کہاں گا اللہ دا قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی بندہ کسی کتاب نو چھاپدا ہے، کسی کتاب نو لکھدا ہے، اس کتاب دا تعارف کرائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ صدقے جاواں قربان جاواں رب دے قرآن تو۔ اللہ دا قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا۔ اللہ دے قرآن دا پہلا مقام نکل آیا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو، قرآن نازل کرنے والا میں رب العالمین اللہ اس قرآن نازل میں کائنات دے رب نے کیتا ہے، اور قرآن دیاں حفاظتاں دا ذمہ میں رب العالمین نے اٹھایا۔ میرے محترم بھائیو، میں اللہ دے قرآن کو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تہانوں نازل کرنے والی کیڑی ذات ہے؟ اللہ دا قرآن تڑپ گیا تڑپ گیا۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا تنزیل
من رب العالمین، فرمایا مینوں نازل کرن والی ذات رب العالمین دی ذات ہے۔ اللہ اللہ میں اللہ دے قرآن کولو سوال، قرآن دا تعارف کرا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میں رب دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تہانوں لے کے آن والا کون ہے؟ رب دا قرآن بولیا، فرمایا نازل بہ الروح الامین۔ اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا مینوں لے کے آنے والی ذات، نوریاں دا سردار، فرشتیاں دا سردار سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام، میں اللہ دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تسی کس زبان اندر نازل کیتے گئے ہو؟ رب دا قرآن بولیا، فرمایا بلسان عربی مبین۔ رب دا قرآن بولیا میں عربی زبان اندر نازل کیتا گیا وا۔ میں رب دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا اللہ تسی کس شہر اندر نازل کیتے گئے ہو؟ رب دا قرآن پھر تڑپ گیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دا قرآن بولیا میں نازل مکہ مکرمہ دی اندر کیتا گیا وا، مدینہ شہر اندر نازل کیتا گیا وا۔ میں رب دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تسی کس مہینے اندر نازل کیتے گئے ہو؟ رب کائنات دا قرآن تڑپ گیا، رب دا قرآن بولیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رب دا قرآن بولیا میں رمضان المبارک دے مہینے اندر نازل کیتا گیا وا۔ اللہ اللہ صدقے جاواں قربان جاواں اللہ دے قرآن دی عظمت، میں رب دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تسی کس رات اندر نازل کیتے گئے ہو؟ رب دا قرآن بولیا قال اللہ تعالی، فرمایا انا فی لیلۃ القدر۔ رب دا قرآن بولیا میں لیلۃ القدر دی رات اندر نازل کیتا گیا وا۔ میں رب دے قرآن کولو سوال کیتا، رب دے قرآن جی دسو نا تسی کس نبی دے سینہ اطہر تے نازل کیتے گئے ہو؟ رب دا قرآن پھر تڑپ گیا، اللہ دا قرآن بولیا، فرمایا نزل علی محمد، ہائے 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 اللہ نزل علی محمد۔ رب دا قرآن تڑپ گیا، رب دا قرآن بولیا میں نبیاں دا سردار آمینہ دا در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل کیتا گیا وا۔ سونیوں میں پھر انج کہنا چاہنا وا، قرآن نازل کرن والی ذات رب العالمین دی بے مثال ہے، قرآن لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل بے مثال ہے، قرآن جس زبان اندر نازل کیتا گیا وہ عربی زبان بے مثال ہے، قرآن جس شہر اندر نازل کیتا گیا نا مکہ مکرمہ بے مثال تے مدینہ منورہ بے مثال ہے۔ رب دا قرآن، رب دا قرآن جس مہینے اندر نازل کیتا گیا اور رمضان المبارک دا مہینہ بے مثال ہے، رب دا قرآن جس رات اندر نازل کیتا گیا اور لیلۃ القدر دی رات بے مثال ہے۔ سونیو گل مک دی مکا دیواں، رب
دا قرآن جس نبی دے سینے پہ نازل کیتا گیا او نبی نبیاں دا سردار او نبی بے مثال اللہ انج کہہ لو قرآن بھی عظمت والا تے صاحب قرآن بھی عظمت والا گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے عبداللہ کا بیٹا ہے آمینہ کا جایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں تو رات ملی موسیٰ کو انجیل ملی عیسیٰ کو قرآن میرے توجہ قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے اچھی کو سبحان اللہ 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 میں قربان جاواں قرآن میرے اللہ نے محمد کو عطایا ہے گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام نکلایا صدقے جاواں قرآن دی عظمت فرمایا قاف والقرآن المجید اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ نے قسم اٹھائی اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگ میں رب نو قرآن دی قسم ہے اللہ جی قرآن دی قسم کیوں اٹھائی اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگ میں قرآن دی قسم اس وجہ تو اٹھائی میں رب دا جیڑا کلام قرآن اے بڑیاں عظمتاں والا رب کہہ رہا ہے اللہ فرماتے نے میں رب نو قرآن دی قسم ہے اے قرآن بڑیاں عظمتاں والا قرآن بڑیاں شانہ والا آئیے ذرا آگے توجہ کرنا ایک اور مقام نکل آیا اللہ دے قرآن دا اج میں تیرے سامنے زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن پڑھنا چاہنا وا لیکن سونیوں اج میں اپنے معاشرے دے نوجوان دی توجہ چاہنا وا اج میں اپنے بزرگاں دی توجہ چاہنا وا ہائے ہائے اج میں اپنی ماں بہن دی توجہ چاہنا وا اج ہر بندہ ہی پریشان نظر آ رہا ہر بندہ ہی ٹینشن دے نظر آ رہا کتے بندہ مرضاں لے کے بیٹھیا کتے بندہ درداں لے کے بیٹھیا کتے بندہ قرضے لے کے بیٹھیا کتے مہنگائی دا رونا کتے آٹے دا رونا کتے بے برکتی دا رونا کہندا مولانا لگا کمانا میں پتہ ہی نہیں چلدا دولتاں کیڑے پاسے لگ جاندیاں نے بڑا بیٹا بھی کماندا اس تو چھوٹا بھی کماندا اس تو چھوٹا بھی کماندا میں خود بھی جاب کرنا وا لیکن مولانا پتہ ہی نہیں لگدا دولتاں کیڑے پاسے لگ جاندیاں نے آئے دن پریشانیاں بڑھ دیاں جا رہیاں نے آئے دن ٹینشناں بڑھ دیاں جا رہیاں نے آئے دن میرا کاروبار ٹھپ ہوئی جا رہا اور سونیوں کدے سوچیا ہے انہاں ساریاں پریشانیاں دی وجہ کیا ہے انہاں ساریاں پریشانیاں دا سبب کیا ہے اج میری ملت دا نوجوان قرآن تو دور ہو گیا اج میرا بزرگ قرآن تو دور ہو گیا اج میری ماں بہن قرآن تو دور ہو گئی نانا سونیو آؤ آؤ اگر انہاں پریشانیاں دا خاتمہ چاندے ہو انہاں ٹینشنہ تو بچنا چاہ اگر چاہنا ہی سونیا تیرے ملک پاکستان اندر انقلاب آ جائے اگر چاہنا ہے تیرے وطن عزیز ملک پاکستان اندر ایک بہار آ جائے آ سونیا قرآن دنال تعلق جوڑ لے قرآن المحبتہ پالے او سونیا قرآن دنال پیار پالو قرآن دنال اپنا ناتا جوڑ لو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے فرمایا ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کتنی عظمت والا شان والا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے جڑا قرآن نا اس قرآن پاک اندر میں لوگاں واسطے ہدایت رکھ دیتی ہے۔ رب دا قرآن ہدایت والا بن کے آیا، رب دا قرآن شفا والا بن کے آیا، رب دا قرآن سونیو دکھاں دا علاج بن کے آیا، رب دا قرآن پریشانیاں دا علاج بن کے آیا۔ اللہ اکبر اللہ کا اللہ سونیو حدیث بڑی معروف ہے، نبی پاک علیہ السلام دے دور خلافت اندر ابو جال بے ایمان نے اعلان کر دیتا ہے کیڑا نوجوان جرا مسلمان دے نبی دا سر قلم کر کے آئے، مسلمان دے نبی دا قتل کر کے آئے۔ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اج میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا تے عمر بن خطاب کھڑے ہویا ہاتھ اندر تلوار بگڑیا، اج میں رولا مکا دینا، اج میں فیصلہ کر دینا، اج تے میں مسلمان دے نبی دا سر قلم کر دینا، معاذ اللہ اج تے مسلمان دے نبی دا میں قتل کر دیواں گا۔ ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے تے گھروں روانہ ہو گئے میرے پیغمبر دی طرف۔ چل دیاں رستے اندر ایک بندے نال ملاقات ہویا، اوے عمر کدھر جا رہے ہیں؟ ہاتھ اندر تلوار اٹھائی اتنے غصے اندر تے عمر بن خطاب کہنے لگے اج میں رولا مکان جا رہا، اج میں فیصلہ کرنے واسطے جا رہا، اج میں مسلمانہ دے نبی دا سر قلم کرنے واسطے جا رہا، اج میں مسلمانہ دے نبی دا قتل کرنے واسطے جا رہا۔ وہ بندہ کہنے لگے عمر کملا ہو گیا ہے، جس نبی نو قتل کرن دے ارادے رکھنا ہے اسی نبی دا کلمہ تیری بہن نے پڑھ لیا، تیری بہن فاطمہ نے اسی نبی دا کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی سعید نے اسی نبی دا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ اللہ اپنا مکھ موڑ لیا۔ میرے محترم بھائیو اپنی بہن فاطمہ دے گھر دی طرف روانہ ہو گئے، دروازہ کھڑکایا، دیکھیا کیے ماں جمی بہن فاطمہ رب دا قرآن پڑھ دی پئی۔ اللہ 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 رب دا قرآن پڑھ دی پئی ہے، ادھر بیوی رب دا قرآن پڑھ دی پئی ہے تے خامد بہ کے سندا پیا، ادھر خامد بہ کے پڑھدا پیا تے بیوی فاطمہ اللہ اپنے خامد دا قرآن سن دی پئی۔ صدقے جاواں انہاں لوگاں نو قرآن نال پیار ہے، انہاں لوگاں نو قرآن دے نال محبت ہے۔ اللہ اکبر اللہ جس ویلے بہن فاطمہ نو پتہ لگا نا میرا ویر عمر آ گیا، فوراً قرآن اٹھایا تے قرآن چھپا دیتا ہے۔ عمر بن خطاب اندر داخل ہوئے نا اپنی بہن فاطمہ نو پکڑیا مارنا شروع کر دیتا۔ اللہ اللہ جس ویلے اک گئے نا پھر اپنے بہنوئی سعید نو پکڑیا انہوں مارنا شروع کر دیتا۔ انج کر کے بہن فاطمہ اپنے ویر عمر دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑیاں ہو گئیاں، اے میرے ویر عمر نہ ساڈے تے اتنا ظلم کرو نا، ساڈا جرم کیا ہے، ساڈا قصور کیا؟ اے او بہن فاطمہ ہے جیری عمر دا نام سن کے لک جایا کر دی، چھپ جایا کر دی، جو عمر دے سامنے بولن دیاں طاقتاں تے جرتاں آ گئیاں۔ عمر بڑا حیران، عمر کہنے لگیا میری بہن فاطمہ مینوں ایک گل دا جواب تے دینا، اگے تو میرا نام سن دی تے لک جایا کر دی، اج میرے سامنے بولن دیاں طاقتاں کدھروں آ گئیاں؟ تے بہن فاطمہ کہنے لگی اے میرے ویر عمر گل سن لا، جدوں دا میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، جدوں دا میں مسلمان ہوئی ہاں، میرے سینے دی اندر جدوں دا رب دا قرآن آ گیا، میرے اندر قرآن دی طاقت تے
ایمان دی طاقت آ گئی. اللہ اللہ. عمر بن خطاب کہنے لگے میری بہن لیانا مینو بھی قرآن سنانا. ہائے ہائے توجہ توجہ, رب دا قرآن ہدایت والا بن کے آیا تے بہن فاطمہ انج کر کے قرآن لے کے آ گئی, اپنے ویر عمر دے سامنے قرآن پڑھن لگ گئی. پڑھ دیا کی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. سورہ طٰہٰ دیاں تلاوتاں شروع کی دیا نا تے عمر بن خطاب قرآن سن دے جا رہے نے, اکھاں وچ آنسو آ گئے نے, دل موم ہو گیا. سونیو رب دا قرآن بھی تاثیر رکھدا ہے, رب دا قرآن بھی بڑیاں طاقتاں والا, رب دا قرآن بھی بڑیاں قوتاں والا. آستہ آستہ اللہ اکبر اللہ, عمر دا دل موم ہو گیا. عمر بن خطاب کہنے لگے میری بہن فاطمہ انج کرنا, چل نہ مینوں اپنے نبی دی عدالت اندر لے جا, میں بھی تے اس نبی دا کلمہ پڑھنا چاہنا وا. اللہ اکبر اللہ. جس ویلے بہن فاطمہ اپنے ویر عمر نو اللہ دے پیغمبر دی عدالت اندر لے کے گئی نا, عمر میرے پیغمبر دے سامنے جا کے بیٹھ گئے. کہنے لگے سونیا کلمہ پڑھا کے مینوں اپنا مرید بنا لو, سونیو کلمہ پڑھا کے مینوں اپنا غلام بنا لو. میرے پیغمبر نے عمر بن خطاب نو کلمہ پڑھایا, صحابہ دے اندر ایک جوش آ گیا. صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر دا نعرہ لگا دیتا. اور صحابہ کرام آئے نے عمر بن خطاب نو مبارکہ دے رہے نے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا عمر نو کامیابیاں ملیاں نے قرآن دی بدولت دے نال. قرآن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب نو عزت عطا کر دتیاں نے. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. اچھی کو سبحان اللہ. جڑے عمر دے دیوانے عمر دے پروانے بیٹھے نے کھل کے کہو نا سبحان اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, عمر ابن خطاب وہ آیا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں میں. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر. توجہ, وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. اللہ اللہ. عمر میرے پیغمبر دے سامنے آگے بیٹھ کے میرے آقا فرماتے نے وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, بتاؤ آج یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے. تے عمر پتہ کی فرماتے نے سنی میں نے بہنا سے, سنی میں نے بہنا سے جو لے کر تو کتاب آیا, عمر ابن خطاب آیا. اور رب نے عمر نو کتنی عظمتاں عطا کیتیاں نے. اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں. شجاعوں کا شجاع آیا, شجاعت نے سلامی دی, فحاشی پہ زوال آیا, شرافت نے سلامی دی. جبر ٹوٹا مٹی ظلمت عدل کا آفتاب آیا, عمر ابن خطاب آیا.
اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اسی واسطے اللہ دا قرآن تڑپیا فرمایا ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے میں رب نے جڑا قرآن نازل کیتا ہے نا ان دے واسطے لوگاں نو ہدایت دا بھی ذریعہ رکھیا، ذریعہ بنا دیتا ہے ہدایت دا۔ اللہ اکبر اللہ تے عمر بن خطاب نے قرآن دیاں چند آیتاں سنیاں، اللہ دی قسم دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا، اکھاں چ آنسو آ گئے نے۔ فوراً بولیا میری بہن فاطمہ چل مینوں اپنے نبی دی عدالت اندر لے جا، میں بھی تیرے نبی دا کلمہ پڑھ کے تیرے نبی دا مرید بننا چاہنا وا۔ اللہ نے تے ساڈی حالت کی ہے، مسلماناں دی حالت کی بن گئی ہے، اج میری ملت دے جواناں دی بزرگاں دی حالت کی بن گئی ہے۔ اسی سپاریاں دے سپارے سن جانے ہاں لیکن سانو عقل نہیں آندی۔ پورا رمضان اسی پورا قرآن سنا گے، پورے قرآن دیاں تلاوتاں کران گے، لیکن ساڈے تے قرآن کیوں نہیں اثر کردا؟ ان دی وجہ کیا ہے؟ اسی کدے قرآن نو لذت دے نال پڑھیا ہی کوئی نہیں، اسی کدے قرآن نو سمجھ کے پڑھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ اسی تے صرف نا ایک ٹائم پاس کرنے ہاں، چل یار ایک رکوع پڑھ لو، اللہ اکبر نہ سونیو۔ جس ویلے قرآن نو سمجھ کے پڑھو گے، قرآن نو لذت لے کے پڑھے گا، قرآن نو جھوم کے پڑھے گا، قرآن دے تقاضے نو پورا کرے گا، اللہ دی قسم پر آسمان تو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوئے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جس ویلے میں رب دا قرآن پڑھیا جائے تے تسی خاموشی نال، اطمینان دے نال، ذوق شوق دے نال میں رب دا قرآن سنو گے، پھر ملے گا کی نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر آسمان تو میں رب دیاں رحمتاں دا تواڈے تے نزول ہو جائے گا۔ اللہ لائیے ذرا کے توجہ کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی کون جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک مرتبہ میں اللہ دے پیغمبر دی خدمت حاضر ہویا، آکے میں سوال کیتا اللہ دے نبی جی میری نصیحت کرو نا، سونے مینو کوئی نصیحت کیتی جائے، توجہ توجہ، میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے یار ابو ہریرہ گل تے سننا، زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن پڑھیا کر۔ میرے آقا ابو ہریرہ نو نصیحت کر دے پے نے، فرمایا اے میرے یار ابو ہریرہ زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن پڑھیا کر، زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن سنیا کر، خود بھی قرآن پڑھیا کر، لوگاں نو بھی قرآن پڑھایا کر، خود بھی رب دا قرآن سنیا کر تے لوگاں نو بھی سنایا کر۔ توجہ توجہ میری ملت دیو جوانو، ہاتھ بن کے میں کہ گزارش کرن لگیا وا، اگر میری زبان جو کوئی تلخ جملہ نکل جائے تے سونے اپنا ویر سمجھ کے در گزر کریے، میں اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے آقا مت کوئی جوان سمجھے میں کسے جوان تے اٹیک کردا پیا وا، میں کسے جوان دی پگڑی اچھالن واسطے آیا، میں کسے جوان دی بےزتی کرن واسطے آیا، نا 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 سونیا قطن میرا اے مقصد نہیں، اج میں اپنی ملت دے جواناں دی تڑپ لے کے آیا، سونیو اج میں تہاڈی فکر لے کے آیا، اج میں تہاڈا غم لے کے آیا، اج میں تیرے معاشرے دے حالات لے کے آیا، اج میں تیری بے برکتی دا رونا لے کے آیا، اج میں تیری مہنگائی دا رونا لے کے آیا، سونیا اج میں تیرے وطنی عزیز ملک پاکستان دی تڑپ لے کے آیا۔ اے او ملک پاکستان ہے جن دی بنیادی لا الہ الا اللہ، اے او ملک پاکستان ہے جن دی خاطر میرے جواناں نے اپنی جوانیاں لٹا دی
دیتیاں نے میرے بزرگاں نے اپنی جاناں دے دیتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا یار میرے آقا دا صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیو مینوں ایک گل دا جواب تا دیو نا میں کثرت دے نال رب دا قرآن پڑھاں گا میں رب دا قرآن اگے بھی پڑھاواں گا خود بھی قرآن سناں گا لوگوں نوں بھی قرآن سناواں گا سونیو مینوں ملے گا گیا مینوں انعام کی ملے گا ہن رب پروٹوکول عطا کرن لگیا ہے قرآن پڑھن والے بندے نوں میرے آقا فرماتے نے میرے یار ابو ہریرہ گل تے سن لا جس ویلے تو قرآن پڑھیں گا قرآن دے نال تعلق جوڑ لویں گا قرآن نو محبتاں نال پڑھیں گا میرے پیغمبر فرماتے نے جس ویلے تینوں موت آئے گی جس ویلے تو فوت ہو جائیں گا قبر اندر جائیں گا میرے آقا فرماتے نے میرے یار ابو ہریرہ گل سن لے اللہ تعالیٰ تیری قبر تے 70,000 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دے گا صحیح البخاری میں تیرے سامنے پیش کردہ پیا وا میرے آقا فرماتے نے 70,000 اللہ اپنے نورانی فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دے گا او فرشتے تیری قبر تے آ کے بخشتیاں دعاواں کرن گے مغفرتیاں دعاواں کرن گے میرے آقا اگے توجہ میرے آقا فرماتے نے میرے ابو ہریرہ ایک اللہ تیرے واسطے نہیں میرے ہر امتی واسطے یہی پروٹوکول ہے ہر امتی واسطے کلے ابو ہریرہ واسطے نہیں صحیح بخاری میرے آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو کثرت دے نال قرآن پڑھیں گا قرآن اگے پڑھائیں گا قرآن سنے گا لوگوں نے سنائیں گا پھر ملے گا کہ فوت ہوئیں گا قبر اندر جائیں گا 70,000 اللہ انہاں دی ڈیوٹی لگا دے گا فرشتیاں دی جڑے روزانہ تیری قبر تے آ کے بخش دیاں دعاواں کر دے رہن گے یہ کوئی چھوٹا انعام ہے یہ کوئی چھوٹا پروٹوکول ہے میرے محترم بھائیو قرآن پڑھنا رب کعبہ دی قسم بہت بڑا عمل ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگلا پروٹوکول میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کرے گا قرآن پڑھے گا سونیو ہاتھ بن کے دوبارہ گزارش کرن لگیا وا قرآن دے نال یاری پال ہے قرآن دے نال محبتاں پال ہے قرآن دے نال پیار پال ہے اے قرآن دی یاری او یاری ہے جیڑی تیری دنیا بھی چمکا دے گی قرآن دی یاری او یاری ہے جیڑی تیری قبر بھی چمکا دے گی رب دے قرآن دی یاری او یاری ہے سونیا تیری آخرت بھی چمکا دے گی رب دے قرآن دی یاری تینوں اپنے نال رب دی جنت اندر لے جاوے گی او سونیو ایسے یارانو کی کرنا ہے جیڑے یار تینوں جہنم اندر لے جاول ایسے یارانو اگ لانی ہے جیڑے یار تینوں رب دے قرآن تو دور لے جاول نماز تو دور لے جاول اللہ دے کر تو دور لے جاول نہ سونیا میں ایسی یاری نو نہیں ماندا میں ایسی یاری نو قبول نہیں کردا یار بنا او بنا یار بنا یار غار ورگا یار بنا یار بنا ابو بکر صدیق ورگا یار بنا یار بنا عمر بن خطاب جیسا یار بنا یار بنا عثمان بن عفان جیسا بنا یار بنا سیدنا علی المرتضی جیسا اپنا یار بنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے سورۃ الاخلاص نو پڑھنے والا میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد پڑھو میرے نام مل کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ ایک مرتبہ اس سورت نو پڑھے گا اللہ اس بندے نو قرآن دے 10 سپارے پڑھ جنہ اجر عطا کرے گا جرا بندہ 2 مرتبہ پڑھے گا 20 سپاریاں دا اجر مل جائے گا جرا بندہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص دیا تلاوتاں کرے گا میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس بندے نو پورا قرآن پڑھ جنہ اجر عطا کر دے گا اگلی گل بڑی پیاری اگلی گل بڑی قیمتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں جرا بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ
پڑھے گا اللہ اس بندے نو اتنا بڑا پروٹوکول عطا کرے گا، اللہ اس بندے دے نام دا جنت اندر ایک بنگلہ بنا دیندے نے، ایک کوٹھی بن جائے گی تیرے نام دی، ایک محل تیار ہو جائے گا رب دی جنت اندر تیرے نام دا۔ جڑا بندہ ذوق شوق دے نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں تے سونے چھوٹی جی سورت ہے بچے بچے نو یاد ہے کل ہو اللہ، اے اج میرے پورے جمعے دا نچوڑ ہے، پورے جمعے دا خلاصہ اس حدیث اندر ہے۔ جڑا بندہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص دی تلاوت کرے گا اللہ پورے قرآن دا، یہ تے عام دناں دی گل ہے نا، او سونے جڑا رمضان المبارک اندر پڑھے گا اللہ دی قسم انج سمجھ لو 3 دفعہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تانوں 70 قرآن پڑھ جنہ اجر عطا کر دے گا۔ کنے قرآن ہے؟ اچھی بولو کنے قرآن ہے؟ اوے پڑھو گے نا، کہو انشاءاللہ اے اج دا پیغام لے جو میرا بھی بیان کرن دا حق ادا ہوئے، تہاڈا سنن دا حق ادا ہوئے، گھر جاؤ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھو گے 70 قرآن پڑھ جنہ اجر و ثواب، 10 دفعہ یہی سورت پڑھو گے تہاڈے نام دے 70 محل رب دی جنت اندر بن جان گے۔ اے کوئی سودا مہنگا ہے؟ ایمانداری دسو کوئی سودا مہنگا ہے؟ نہیں مہنگا۔ اللہ اللہ توجہ، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، لے سونیا گل مک دی مکا دیواں، آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا، مکہ مکرمہ ہے، میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے نے معراج کی رات میرے آقا فرماتے نے میں رب دی جنت دی سیر کردا پیا وا، جنت دے مناظر دیکھی جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے نے چل دیاں ایک میں بڑا سونا محل دیکھیا، بڑا سونا بنگلہ دیکھیا، اس محل اندر ایک نوجوان بندہ بیٹھیا ہے، بڑی سونی شکل والا، بڑی پیاری شکل والا، میرے آقا فرماتے نے مینوں انج لگیا اے جنے کوئی نبی بیٹھا ہوئے گا، اے کسے نبی دا محل ہوئے گا، اے کسے نبی دا بنگلہ ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس ویلے میرے آقا نے پوچھیا جبرائیل کو، اے پیارے جبرائیل دسو نا اے کیڑا خوش نصیب بندہ ہے رب دی جنت اندر بیٹھیا تے رب دا ذکر کری جا رہا، اے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہا۔ پیارے جبرائیل فرماندے نے سونیا اے تیری امت دا او خوش نصیب بندہ ہے جرا دنیا تے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کردا، جرا دنیا تے رب دا قرآن پڑھیا کردا، چل دیاں پھر دیاں رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کردا۔ آؤ جوانو تسی بھی قرآن دے نال اپنا تعلق جوڑ لو، جوانو قرآن دے نال محبتاں پا لو، قرآن دے نال پیار پا لو۔ اگلی حدیث سننا، میرے آقا فرماتے نے جرا بندہ سورۃ الملک دیاں تلاوتاں کردا، ہائے ہائے اے حدیث سنو گے تھوڑا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جرا بندہ اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا سورۃ الملک 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جرا بندہ سورۃ الملک رات سون تو پہلے پڑھے گا، اور جوانوں پلے بن کے لے جو بزرگوں، میں اپنی ماں بہن کے گزارش کراں گا، اے میری بہنا اے حدیث اپنے پلے بن کے لے جا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ یا جڑی عورت اللہ سون تو پہلے سورۃ الملک دیاں تلاوتاں کر دینے، میرے آقا فرماتے ہیں جس ویلے بندے نو موت آئے گی اے بندہ سورۃ الملک پڑھ دیاں اس بندے نو موت آ گئی، جس ویلے بندہ قبر اندر جائے گا میرے آقا فرماتے ہیں کسی وجہ تو جس ویلے اس بندے نو قبر اندر عذاب ہوئے گا میرے آقا فرماتے ہیں سجے پاسیوں عذاب آئے گا، اے سورۃ الملک سجے پاسے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی، کھبے پاسیوں عذاب آئے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کھبے پاسے ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، حتیٰ
کہ میرے آقا فرماتے نے جے میں ایک مرغی اپنے بچیاں نو اپنے پراں تھلے چھپا لیندی ہے انج وے سورۃ الملک اس بندے نو اپنے نال اللہ ضبط کر لے گی اپنے اندر چھپا لے گی جڑا بندہ سون تو پہلے رات دی تاریخی اندر سورۃ الملک پڑھنے والا اور اگلی حدیث میرے آقا فرماتے نے اے سورت رب دی عدالت اندر آئے گی اللہ دی عدالت اندر آ کے اس بندے دی سفارش کرے گی میرے آقا فرماتے نے رب قرآن دی سفارش قبول کر کے سورہ ملک دی سفارش قبول کر کے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا سورۃ الملک اندے صرف 2 رکوع نے زیادہ تو زیادہ 2-3 منٹ لگ دے یا 4 منٹ لگا لو اے او رب دا قرآن ہے اے او سورت ہے جیری تیری دنیا بھی چمکائے گی تینو دنیا تے بھی رب دے عذاباں کو لو بچائے گی اے او رب دا قرآن ہے جیرا رب دا قرآن تینو قبر دے عذاب کو لو بچائے گا اے او رب دا قرآن ہے اللہ دی قسم آخر دیاں سختیاں تو بھی تینو بچائے گا تے آمینہ دا لال بچائے گا یا رب دا قرآن بچائے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں آئیے میرے محترم بھائیو اللہ دے قرآن دے نال تعلق جوڑ لو خدا را قرآن دے نال دل لگا لو لیکن افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے ایتے تراویح اندر حافظ صاحب ماشاءاللہ ایک سپارہ پڑھ دے نے تے بندے کنے ہوندے نے ادھی صف ہوندی بندیاں دی تے باقی کتھے ٹر گئے بولو باقی کتھے ٹر گئے نے تہاڈا دل نہیں کردا رب دا قرآن سننے واسطے واہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ تیری قبر تے کروڑوں رحمتاں دا نزول فرمائے پتہ کی کہہ گئے نے وہ معزز تھے زمانے میں توجہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے نے وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر وجہ کی ایسی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں اج ساڈیاں ماواں بہناں لمبی کتار اندر لگ کے آٹا لیندیاں کیوں نظر آ رہی نے اج مہنگائی عروج تے کیوں ہے اج ساڈیاں ماواں بہناں دی عزت کوئی نہیں اگر عزت ہے تو ایک آٹے دے توڑے دی عزت ہے وجہ کیا ہے اسی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں اسی قرآن دے والوں اپنا ناتا توڑ دیتا ہے قرآن والوں اپنا منہ پھیر لیا ہے پھر نتیجہ تواڈے سامنے ہے کوئی لکی چھپی گل نہیں ہے سارا منظر توڑیاں اکھاں دے سامنے ہے اے ساڈیاں او ماواں بہن اور اللہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا وا میں ایسیاں اپنیاں بہناں دیکھیاں نے اللہ پولیس والے نو چنڈا مار دے نظر آ رہے ہیں دھکے مار دے نظر آ رہے ہیں اے او ساڈیاں بہناں نے جنہاں نے اپنے گھر دی 4 دیواری چوک دے قدم باہر نہیں رکھیا اج آٹے لین واسطے کتاراں دے اندر تانوں نظر آ رہی نے صبح تو لے کے شام تک کھڑیاں بیچاریاں نظر آندیاں نے اج بھی موقع ہے ہن بھی موقع ہے اللہ دے قرآن دے نال جڑ جاؤ صحابہ کرام جڑے اللہ دی قسم اللہ نے دنیا دی بھی کامیابیاں تے آخرت دی بھی کامیابیاں چوک کے صحابہ دے قدماں وچ رکھ دتیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں لے سونیا آخری حدیث اے حدیث انہاں میں اپنے بزرگاں دے نام کرنا چاہنا وا ہائے ہائے جڑے میرے بزرگ رات دیاں تاریخیاں دے اندر اللہ دے سامنے قیام کردے نے تراویحاں پڑھدے نے انہاں جواناں دے نام کرنا چاہنا وا انہاں ماواں بہناں دے نام کرنا چاہنا وا لے سونیا میں تانوں ایک تحفہ دین لگے ہاں اپنے پیغمبر دی حدیث دا میرے آقا فرماتے نے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ رمضان المبارک اندر قیام کردا ہے یعنی جڑا بندہ تراویحاں پڑھنے والا تراویحاں دے اندر لمبا قیام کردا ہے رب دا قرآن سندا ہے رب دا قرآن پڑھدا ہے میرے آقا فرماتے نے ہن میرے رب اس بندے نو پروٹوکول کی عطا کرن گے پہلے رمضان تو لگے نے آخری روزے تک انہاں رب دا قرآن پورا سنیا بزرگوں خوش ہو جانا اور جوانوں خوش ہو جانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے ادھر رمضان المبارک دا مہینہ ختم ہوئے گا اللہ اکبر اللہ چاند رات عید الفطر دا جس ویلے چاند
نظر آئے گا آسمان تو آواز آئے گی اللہ فرمان گی او جوانا پورا رمضان میں رب دا قرآن سنیا او بزرگا پورا رمضان میں رب دا قرآن سنیا اللہ اے میری بندی پورا رمضان میں رب دا قرآن سنیا اور رب انعام عطا کرن لگے نے رب صلہ عطا کرن لگے نے میرے آقا فرماتے نے غفر لہو ما تقدم من ذنبی میرے آقا فرماتے نے آسمانہ تو آواز آئے گی اللہ فرمان کے خوش ہو جاؤ میں رب نے تواڈی زندگی دے تمام گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیتا ہے ہائے ہائے میں رب نے تواڈے تمام گناہاں نو معاف کر دیتا ہے جڑا بندہ اللہ رمضان المبارک اندر قیام کرے گا اللہ دا قرآن سنے گا رب دا قرآن پڑھے گا رمضان خود بھی عظمت والا تے رمضان اندر نازل ہونے والا رب دا قرآن بھی عظمت والا اللہ کو اکبر اللہ اور رب دا پیارا تے نبی دا پیارا آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ اچھی کو سبحان اللہ جنہوں جو سمجھ لگی ہے کھل کے گئے نا سبحان اللہ اور یہ اشار پہلی دفعہ توڑے سامنے پیش کرنے لگیا بالکل نیو اشار نہیں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا اے رب دا پیارا نبی دا پیارا آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ روزے دا مقصد تقوی ہے وچ قرآن دے آیا روزہ میرے بندے دا میرے لئی رب پاک نے فرمایا روزہ میرے بندے دا میرے لئی اللہ پاک نے فرمایا اس لئی مہینہ یارو اس لئی مہینہ یارو آیا دوبارہ آیا رمضان لوگو آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آؤ لوگو قرآن پڑھو نالے اللہ پاک نو راضی کر توجہ آؤ لوگو قرآن پڑھو نالے اللہ پاک نو راضی کرو قرآن دے نال محبت کر اپنی روح نو تازہ کر ہر انسان پڑھے ہر انسان پڑھے قرآن دا سپارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ بڑا کمال جملہ ہے ود ہزار مہینے تو ایک رات انج دی آنی ہے ود ہزار مہینے تو ایک رات انج دی آنی ہے سب پاپ اس دے مک جانے جس رات او پا لینی ہے سب گناہ اس دے مٹ جانے جس رات او پا لینی ہے لیلۃ القدر دی لیلۃ القدر دی طرف ہے اشارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ اے مہینہ عالی شان لوگو اے اللہ دا مہمان لوگو اے مہینہ عالی شان لوگو اے اللہ دا مہمان لوگو سیری افطاری دا منظر آمدہ دکھلان لوگو سبحانی رمضان اللہ سبحانی رمضان اللہ پاک دا پیارا آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ آیا رمضان لٹ لو نیکی دا نظارہ
محترم بھائیو قرآن دے نال جڑ جاؤ، قرآن دے نال تعلق مضبوط کر لو، قرآن دے نال دل لگا لو، قرآن دے نال پیار پا لو، محبتاں پا لو۔ رب کعبہ دی قسم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ فرماندے نے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن دی بدولت، قرآن دی وجہ تو کئیاں قوماں نو عزتاں عطا کیتیاں نے، اس قرآن دی وجہ تو اللہ نے کئیاں قوماں نو ذلیل و رسوا بھی کر دکھایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔